جی ناظرین، خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے میں حسب روز جو ہے نمازوں کے اوقات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تو وہ ذہن نشین کر لیجئے گا۔ ظہر آج 12:11 پہ ادا کیجئے گا، اور مغربین جو ہے 6:12 پہ پڑھیے گا، اور فجر کل میں جو ہے 4:54 پہ آپ ادا کیجئے گا۔ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، ظہرین 12:11 پہ آج، اور مغربین 6:12 پہ، اور فجر جو ہے وہ کل میں وہ 4:54 پہ آپ ادا کیجیے گا۔ تو ناظرین، جیسے آپ کے علم ہے کہ یہ جو حصہ ہے یہ ہدایت کی بات اس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو ہدایت کی بات میں آج میں قول جناب علی علیہ السلام، فرمان جناب علی علیہ السلام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس سے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ سبحان اللہ! یہ واقعی حقیقت بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے روز مرہ کے کاموں میں اور اپنے کام کاج میں اور اپنے سلسلوں میں اس طرح مصروف ہو جاتا ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے، وہ اس بات کی اس کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ ایک دن جانا ہے، اور وہ بالکل اس کو بھول کے، حالانکہ فرامین ہیں کتاب اللہ جو ہے یہ بار بار یہ کہتی ہے انسان کو کہ اے انسان، تو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھ، اور فرامین آئمہ بھی ہے کہ ہر روز آپ کو جو ہے وہ موت کو یاد کرنا چاہیے۔ موت کی جو آرزو کرنا یہ تو گناہ ہے، کہ موت تو ایک دن جو ہے رب العزت نے جو ایک دن لکھ دیا ہے پیدائش کا اور آپ کے جانے کا، وہی اٹل ہے۔ کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی وجہ سے وہ جو ہے آپ نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنے گا اور آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ تو حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو لیکن ہم بالکل بھی اپنے ذہنوں میں نہیں رکھتے ہیں۔ ہم عام انسان ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ روزمرہ کے کام کاج، یہ جو فکر معاش اور یہ دنیا کے دھندے جو ہیں، یہ یقیناً بندے کو ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ میں مگن کر لیتے ہیں، اور اپنے آپ میں اس طرح اس کو مطلب اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں کہ بندے کو کسی اور چیز کی خبر نہیں رہتی۔ لیکن بہترین دنیا دار اور بہترین جو انسان وہی ہے جو ان تمام جو ہے سلسلوں کو دیکھتے ہوئے، بھانپتے ہوئے، غور کرتے ہوئے جو ہے اس بات کو بھی ذہن میں رکھے کہ میں نے جو ہے یہاں سے جانا بھی ہے۔ اور اس کے جانے کے پیچھے جو راز ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے، اپنے عمل پہ، اپنے کردار پہ جو وہ کرتے جا رہا ہے اس پہ غور کرنا چاہیے، وہ کیا کر رہا ہے۔ کیونکہ پچھلے بھی دنوں میں نے جناب امیر علیہ السلام اور آئمہ کے فرامین پڑھے، اور اس میں یہی ہے کہ اس کو غور کرنا چاہیے کہ یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو اسی بات پہ جناب امیر علیہ السلام جو ہے وہ کپڑا تو یقیناً ہمیشہ بازاروں میں دستیاب ہوتا ہے، لیکن امام امیر علیہ السلام یہ بات جو ہے ایک اس میں کیسے ایک جو ہے حکمت اس میں رکھی ہوئی ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ موت آنی ہے، اور تم کتنے مصروف ہوتے جا رہے ہو اور کس طرف جا رہے ہو۔ تو تم کو غور کرنا چاہیے کہ تمہارا جو کفن کا کپڑا ہے جس میں تمہیں لپیٹ کے قبر میں اتار دیا جائے گا، وہ تمہارا جو ہے وہ بازار میں آ چکا ہے۔ تو بات یہی ہے، یہ بہت جو ہے غور کی بات ہے، اور انسانی سوچ کو ایک کیا کہتے ہیں کہ اب انسان کو ایک جھنجھوڑنے کی بات ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، وہ کون سی منزل ہے میری، اور میں کس منزل کی طرف رواں دواں ہوں۔ تو ہمیشہ اس منزل کی طرف جو ہے رواں دواں رہنا چاہیے، جیسے کہ میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنے اعمال کیے جائیں، آئمہ کا فرمان ہے کہ جتنے کہ دنیا کے لیے کافی ہیں، اور اس دنیا کے لیے جہاں ہم نے جانا ہے اس کے لیے اتنے ہی اعمال کرنے چاہیے کہ جتنا ہم نے وہاں رہنا ہے۔ تو دعا ہے میری بارگاہ رب العزت میں کہ اللہ تعالی ہم کو جو فرمان آئمہ ہے اور قرآن پاک ہے اور انبیاء کے جو فرمودات ہیں اور احادیث ہیں ان پہ چلنے کی توفیق اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین. جی ظفر بھائی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہماری آج نہیں بلکہ روزانہ ہی جو اس گھنٹے کا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حالات حاضرہ، یا آپ کہہ لیجئے کہ آج کی اہم خبریں ہوتی ہیں. کوئی اہم خبر جو آپ کو معلوم ہو وہ آپ بھی آ کر ہمیں بتا سکتے ہیں، اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں، تبصرہ کر سکتے ہیں، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو جو زیادہ اہم خبریں ہیں ان سے آج تھوڑی سی آگاہی کروا سکیں. اور ایک خبر میرے پاس یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اسلام آباد سمیت 3 صوبوں میں اس سال ستمبر تک بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات سے متعلق مجوزہ شیڈول کو تسلیم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اس پر کاربند رہنے کا حکم دیا ہے. یاد رہے کہ بلوچستان میں پہلے ہی بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں. منگل کے روز جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق درخواستوں کی سماعت کی. جی ایک فون کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی احمد صاحب ویلکم ٹو بھائی آپ کو بھی بہت سلام. جی جزاک اللہ. آپ نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جب سنایا دل تو ہل جاتا ہے انسان کا، لیکن کوئی سوچے تو وہ بہت ہی پیارا جو آپ نے بتایا کہ کفن کا کپڑا جس کا آ جائے تو اسے تو، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تھے تو یہ اسی وجہ، یہ اس چیز کی دلیل ہے، اور بلکہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک سبق اور سنت نبوی بھی ہے تاکہ قبروں کو دیکھ کر اپنی قبر یاد رہے. اس لیے قبرستان میں اور دعا کرنے جاتے تھے تاکہ انسان اپنی بدعمالی سے جو واقف رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ رہے. تو پاکستان کی بہن جو بات کر رہی ہیں تو وہ سینیٹر کے انتخابات ہو رہے ہیں اور بلدیاتی انتخابات کی طرف توجہ ہی نہیں. وہ سپریم کورٹ نے ان کو ابھی توجہ دلائی، جھنجھوڑا ہے کہ وہ فوراً ڈیٹیں دیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں، اور تاکہ عوام الناس تک جمہوریت کا جو یہ الاپ پہ ہے نا راگ، تاکہ وہ جمہوریت صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچے، ان کا حق ان کے دروازے پر پہنچے. یہ ہے بلدیاتی انتخابات کا جو مفہوم ہے. دوسرا میں جو نا وہ جو دوبارہ سلیکشن میں لے رہے ہیں رضا ربانی صاحب، جو وہ رو کر اٹھ کر جنہوں نے ووٹ دیا تھا، جس دن ہمارے چیف آرمی سٹاف اور وزیر اعظم اور پوری کیبنٹ اور سارے بیٹھے ہوئے تھے، اس دن انہوں نے رو کر ووٹ دیا تھا، انہی کو دوبارہ چیئرمین سینٹر بنا رہے ہیں. ہمارے تو سیاستدانوں کا پتہ نہیں چلتا، اور میرا خیال ہے آگے چل کر پوچھ لیں گے. ابھی میرا خیال ہے یہ چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آئے وہی لوگ جو، بلکہ زرداری بھٹو صاحب نے تو کہہ دیا ہماری ناک کٹوا دی ووٹ دے کے، ان بچوں کی خاطر جن کو 140-50 بچے شہید کر دیے گئے. یہ ووٹنگ ان کے لیے ہوئی تھی کہ ہم نے اب دہشت گردوں کا کلا کما کرنا، اور ضرب عصب جو لڑائی ہو رہی ہے ہمارے فوجی جانے دے رہے ہیں، یہ انہی کے خلاف جو اٹھ کر بولا تھا یہ شخص، اور اسی کو چیئرمین بنا رہے ہیں. تو آپ کے یہ جو کفن والی بات کے اوپر میں جاتے جاتے ایک دو شعر عرض کرتا ہوں. ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو خدا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے، چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی ایک دن، ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے. خدا حافظ بھائی. جی بہت شکریہ احمد بھائی آپ کا. انشاءاللہ اگلے جو سیگمنٹ ہے جو 11 بج کے بعد شروع ہوتا ہے اس پہ ہم کو آپ کا انتظار رہے گا، اور یقیناً پہلے کالر ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے، اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے شامل رہیے گا. تو محترم ناظرین جو ہے ایک خبر جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں
کہ ابھی تو میرے بھائی نے بھی بتا دیا، حکومت نے رضا ربانی کو بطور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ نامزد کر دیا، جیسے ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ ان کو ہی انہوں نے نامزد کر دی، اس پہ ان کا اتفاق ہو گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم نے پاک فضائیہ کے سربراہ سے بھی ملاقات کا ایک ٹائم رکھا ہے اور ملاقات ہوئی ہے، تو اس میں بھی وہ کچھ جو ملکی صورتحال ہے اس پہ وہ بات چیت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سندھ اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں اس کی تحریری جو شیڈول ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے، تاکہ اس کو ایک جو حتمی شکل جو ہے وہ جو اس کو دی جا سکے، یا جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ اس پہ جو بعد میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور خبر جو ہے کہ الطاف حسین صاحب وہ فرماتے ہیں کہ مطالبات پر یقین دہانی نہ ہوئی تو ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے اور نہ ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کریں گے۔ ان کی اپنی کچھ ہوگی باتیں یقیناً، کیونکہ وہ بھی ایک بڑی جماعت ہے، اس کا ایک مقام ہے اور ایک مینڈیٹ ہے، جو کراچی سے جیسے بڑے شہر میں ان کا ایک بہت بڑا مطلب ایک لوگوں کا عوام ان کے ساتھ ہے، تو یقیناً ان کا حق ہے، وہ اپنے مطالبات ہیں ان کی جو ہے یقین دہانی کے بنا یقیناً وہ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، یہ ان کا اپنی ایک رائے ہے۔ تو اس کے بعد جو ایک اور ملاقات ہے خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں پاکستانی ہائی کمیشن کی علی گیلانی سے ملاقات جو ہے وہ بھی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ چند خبریں آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، تاکہ اس میں سے جس خبر پہ بھی آپ تبصرہ کرنا چاہیں، میں صرف ان کی ہیڈ لائنز آپ کے خدمت میں پڑھتا ہوں، تاکہ آپ کسی ایک پہ بھی کوئی تبصرہ آپ کے دل میں آپ کے خیالات جو ہیں وہ آپ لانا چاہیں منظر عام پہ، یا دوستوں کے ساتھ یا ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو وہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق کی MQM کی مذاکراتی کمیٹی سے دوبارہ ملاقات، یہ بھی ایسا ہے۔ اور دوسری جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے اتحادی ہیں، آج وزیر اعظم سے بات چیت ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہمیشہ سے کیونکہ وہ اتحادی رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بات پہ جو ہے ان کی وزیر اعظم صاحب سے آج جو ہے ملاقات جو ہے تفصیل سے ہوگی۔ اور ایک اور خبر جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے کہ وہاں کی ایک جو وجیہ الزماں جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں، ان کو نون لیگ نے اپنی جو لیگ سے اپنی جماعت سے جو ہے ان کو نکال دیا ہے، یہ بھی ایک خبر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور خبر، وزیر اعظم نے آج سیاسی جماعتوں کے جو ہیں سربراہان جو ہیں ان کو آج پھر جو ہے ظہرانے پہ بلا لیا ہے، اور اس پہ بھی جو ہے ایک جو ہے آپس میں بات چیت ہوگی اور ملک کی صورتحال پہ جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تو یہ چند خبریں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھیں۔ اس پہ آپ کسی بھی خبر کو آپ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے یا آپ کے پاس کوئی نئی خبر ہے تو آپ ضرور آئیے گا اور ہمارے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس پہ یقیناً بحث کیجیے گا، کیونکہ جو بحث آپ کرتے ہیں، جو آپ اپنے خیالات جو بیان کرتے ہیں، یہ یقیناً کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ملک کے جو سربراہان ہیں ان تک یقیناً یہ پہنچتے ہیں، تو اس لیے آپ کی رائے بہت جو مفید ہوتی ہے، کیونکہ جو کام ہو رہا ہے ملک کے لیے وہ عوام کے لیے ہی ہے، اور ہم عوام ہیں، ہر ایک فرد جو ہے وہ اپنے ملک کا ہے وہ سفیر ہے، اس کو حق ہے کہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے اپنی جو ہے رائے وہ حکومت کے جو ہیں اقتدار میں جو لوگ ہیں ان تک پہنچائے۔ تو اگلی بات کے لیے بہن جی کے پاس چلتے ہیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل، ایک MQM کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی نہ کرائی گئی تو انتخابات میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ الطاف حسین نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب سے متعلق پاکستان اور لنڈن رابطہ کمیٹی کے ارکان سے بات چیت کی، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی نہ کروائی تو سینٹ کے انتخابات میں جو حصہ ہے وہ نہیں لیں گے، اور اس کے حوالے سے فیصلہ رابطہ کمیٹی اور مذاکراتی کمیٹی کرے گی۔ اور جبکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنی کوششیں، چونکہ سب جو پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کے لیے، اور ان کو جیسے کہ ظہرانے پر بھی بلایا گیا، تمام پارٹیز کے جو چیئرمین ہیں ان کو، جو اس کے علاوہ بھی مسلم لیگ نے ذاتی طور پر MQM کے جو سینٹ کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں تیز کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے الطاف حسین کو ٹیلی فون بھی کیا ہے، اور سینٹ کے چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے الیکشن میں تعاون پر بات چیت بھی ہوئی ہے۔
اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ الطاف حسین کا اس معاملے میں یہ کہنا ہے کہ سیاسی و نظریاتی اختلاف جمہوری عمل کا حصہ ہیں، انہیں دشمنی کی شکل نہیں دینا چاہیے، جبکہ شہباز شریف کا کہنا یہ ہے کہ ماضی کو بھول کر ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو آپ اب اس بات پہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس وقت جو سب سیاسی پارٹیوں نے اپنے بالکل چینج کر لیا اپنے آپ کو، ایک نیا موڑ لیا ہے جس میں وہ ایک دوسرے کو کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا مقصد زیادہ تر ہو سکتا ہے؟ جی ظفر بھائی آپ کے پاس کوئی نیوز؟ جی میں یقیناً کچھ چلیں آپ کی خدمت میں ناظرین ایک اور جو بین الاقوامی ہے اس میں ہے کہ ایران کے نام کانگریس کا خط جوہری بات چیت میں مداخلت ہے۔ یہ صدر اوباما نے کہا ہے کہ ایران کے نام کانگریس کا خط جوہری بات چیت میں مداخلت ہے۔ اس بات کو تھوڑا میں بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں نے آپ کے سامنے میرے سامنے جو ہیڈ لائن تھی وہ پڑھ دی، کوئی کال تو نہیں ہے نا۔ اور ایک اور جو ہے کہ لندن میں ہزاروں انسانی ڈھانچے اور رومن تاریخ کے نمونے جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں۔ یہ بھی خبر ایک جو ہے بین الاقوامی خبر آپ کی خدمت پہ عرض کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ دنیا کے سفر پر نکلا شمسی طیارہ پہلے مرحلے عمان پہنچ گیا ہے۔ یہ ایک طیارہ جو ہے وہ دنیا کے سفر پر نکلا تھا، یہ شمسی طیارہ ہے جو بتا رہے ہیں کہنے والے کہ خبر رساں ادارے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ عمان جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں کھیلوں کے بارے میں بھی ایک دو سطریں پڑھ دوں کہ ورلڈ کپ کرکٹ بھارت نے آئرلینڈ کو 8 وکٹوں سے جو ہے وہ شکست دے دی ہے۔ اور ہمارے جو کپتان ہیں قومی ٹیم کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جب بھی بیٹنگ کرنے آتا ہوں تو ابھی تک کھل کے نہیں کھیل پایا ہوں۔ ماشاءاللہ ان کی بیٹنگ تو لاجواب ہے، وہ بہت کمال کھیلتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب بھی ان کا ان کا من یہ کہتا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی وہ بیٹنگ کریں، کیونکہ ذمہ داریاں تو یقیناً جو کپتان پہ ہوتی ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جب بھی آتا ہوں میں کھل کے جس طرح میں چاہتا ہوں، جس طرح میری گیم ہے وہ میں نہیں کر پاتا ہوں۔ یہ مصباح الحق کا یہ کہنا ہے۔ اور رمیز راجہ یہ کہتے ہیں کہ آئرلینڈ کے خلاف جو ہے یاسر جو ہیں ہمارے کرکٹ پلیئر جو ٹیسٹ پلیئر ہیں جو ہماری ٹیم میں شامل ہو چکے ہیں، ان کو کھلانا بہت اچھا ثابت ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ کھلانا چاہیے، کیونکہ ان پہ بھی نظر ہے، وہ بھی کپتان رہے ہیں، یقیناً ان کی بھی کرکٹ پہ بہت گہری نظر ہے، وہ بہت بہترین پلیئر رہے ہیں اور کامیاب کپتان رہے ہیں، تو اس لیے ان کا یہ کہنا بھی جو ہے یہ بھی ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وسیم اکرم صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہر میچ میں جب موقع ملے تو ان کو ٹاس جیت کے جو ہے وہ بیٹنگ کرنی چاہیے۔ یہ بھی ان کی رائے ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بہترین پاکستان کے اور نامور پلیئر ہیں اور بہترین بالر رہے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا تھا۔ تو یہ کچھ خبریں تھیں، اور اس کے بعد جو ہے میں ایک اور دلچسپ خبر جو ہے ایک دو منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ میں کل پڑھ رہا تھا تو جیسے ایک مثل مشہور ہے کہ ایک لطیفہ ہی ہے، وہ اس واقعے کا حصہ ہے۔ میں نے جب پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی، تو یقیناً آپ کو بھی تھوڑا سا دلچسپی تو ضرور ہوگی کہ ہاتھی اور چوہا جو ہے یہ دوست تھے۔ تو اس نے ایک دن چوہے نے ہاتھی کا بڑا قد دے کے اس سے پوچھا کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ تم اتنے بڑے ہو، تمہاری عمر کیا ہے؟ تو اس نے بولا کہ یار میری عمر تو ایسے 2-3 ماہ ہے، تو ایسے ہی ہے، میں بڑا ہوں کیونکہ اپنے ماں باپ پہ گیا ہوں، جیسے میرے ماں باپ ہیں ویسے ہی میں ہوں۔ تو چوہے نے جب پوچھا، یہ بات سنی تو تھوڑا خاموش ہو گیا اور ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تو جب ہاتھی نے پوچھا کہ یار تم بھی بتاؤ کہ تمہاری عمر کیا ہے، تو اس نے بولا کہ یار عمر میری بھی اتنی ہے، میں ذرا بیچ میں تھوڑا بیمار رہا ہوں، اس لیے میں چھوٹا رہ گیا ہوں۔ تو ایک سائنسدان، آسٹریلوی سائنسدان جو ہے، انہوں نے جن کی یہ جانوروں کی حیات پہ بہت گہری نظر ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف مذاق نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ اگر اس نے کہا کہ میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ 13 کروڑ سال پہلے جب ڈائنوسار کی جو حکومت تھی اور ہر طرف ڈائنوسار تھے، انہوں نے پوری دنیا پہ جو کرہ ارض تھا اس پہ جو ہے وہ خوراک جو ختم کر دی، کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ تو یہ وجہ بھی بتاتے ہیں ان کے مر جانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ اتنا بڑا جانور ہے کہ اس کو کھانے کے لیے بہت کچھ چاہیے، اور بہت بڑا جانور ہے، اور یہ آپ یقین کر سکتے ہیں جتنا بڑا جانور ہے اتنا ہی تیزی سے یہ سفر کر سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے۔ تو اس کا ان کی جو ہے نسل جو ہے وہ اس کے ختم ہونے کا سبب یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے اس نے کیونکہ دنیا کے کرہ ارض پہ جو بھی کھانے والی پینے والی کوئی چیزیں تھیں انہوں نے ختم کر دی تھی۔
ایک یہ وجہ بتاتے ہیں ان کے ختم ہو جانے کی، اور دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ یہ اتنا بڑا جانور ہے، جب ان کی آپس میں کہیں لڑائی ہوتی تھی تو ان کا کوئی نہ کوئی اعضاء جب زخمی ہو جاتا تھا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہمارا کون سا اعضاء جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے یا کٹ چکا ہے یا کچھ ایسے اس میں وہ باڈی کا حصہ نہیں رہا. تو یہ بھی وجہ ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے یہ جو ہے ڈائنوسار جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے. اس کے بعد وہ جو آسٹریلوی جو سائنسدان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 6 یا 7 کروڑ سال پہلے یہ جو ہم آج چوپائے دیکھتے ہیں جس میں گھوڑا، گدھا، یہ گائے، بھینسیں شامل ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ ان کے بھی قد جو تھے یہ بھی 5 اور 6 انچ ہی ہوا کرتے تھے. اور یہ ہاتھی یہ سب ان کے قد جو ہیں، یہ ان کا کہنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بھی 5-6 انچ قد ان کا ہوا کرتا تھا. اور وہ یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ نسل کو تبدیل ہونے میں جو ہے وہ تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ نسل جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ تبدیلی جو ہے، کوئی جانور جو ہیں ان کی اگر بہتر خوراک ہو، بہتر ان کو ماحول میں ہے تو وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور کچھ ایسے جانور جو ہیں جن کی خوراک اور جو ڈر سے یا ایسے ان کو حالات بہتر نہ ملے تو ان کا قد جو ہے وہ ایسے نسل در نسل چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بات سامنے آئی کہ جو آج ہاتھی ہے یہ بھی آپ اکارڈنگ ٹو وہ جو سائنسدان ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ہاتھی جو ہے آج اتنا بڑا نظر آ رہا ہے یہ بھی پرانے زمانے میں آج سے 6 یا 7 کروڑ سال پہلے جو تھا یہ بھی چھوٹے ہی جانور تھے، اور یہ ان کا جو قد جو تھا وہ 5 یا 6 انچ سے زیادہ نہیں تھا. تو اس لیے اب ان کا جو کہنا ہے، ان کی جو تحقیق ہے اس کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یقیناً جو تحقیق کر رہے ہیں وہ انتہائی ان کی گہری نظر ہے. تو اس لیے یہ محض لطیفہ نہیں ہے، کیونکہ ہاتھی بھی کبھی چوہے کی ہی طرح تھا. تو ناظرین یہ کچھ آپ کی دلچسپی کے لیے کچھ چند باتیں آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیں. تو آپ یہاں تک جو کسی نے کال تو نہیں کی، اللہ جانے لوگ تیار ہوتے رہتے ہیں اور ملکی صورتحال بھی ان کے سامنے ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ جانے وہ کیوں نہیں کسی سیاسی پہلو کو سامنے لے کے نہیں آتے یا کسی بات کی وہ بحث نہیں کرنا چاہتے. تو لیکن ہم آپ سے یہی کہتے رہیں گے کہ آپ ہمیشہ تشریف لایا کریں اور اس پروگرام کو، کیونکہ آپ کے خیالات ہمارے لیے بڑے ہی محترم ہیں. اور کیونکہ اس سے جو دوسرے ناظرین ہیں جو اس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اذہان جو ہیں، سوچ جو ہے علیحدہ علیحدہ بنائی ہے، تو یقیناً ہر آدمی کی سوچ وہ ایک بہتر جو ہے سمت کی طرف لے کے جا سکتی ہے. تو اب جو ہے ہمارا وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے ناظرین، تو میں سمجھتا ہوں کہ چلتے ہیں وقفے کی طرف، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم موضوع بتاتے جائیں. موضوع بتائیں. بالکل، میں تو آپ سے سننا چاہوں گا. جی، آج ہم 11 بجے کے بعد ہم ڈسکس کریں گے خوش اخلاقی جو ہے وہ ہمارے مذہب میں اس کی کیا اہمیت ہے، وہ ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور لوگوں کے رویوں سے جو ہے وہ کیا فرق پڑتا ہے، کیا تبدیلیاں آتی ہیں زندگیوں میں. اب ہم آج اس پر بات کریں گے، اور ابھی فی الحال ایک چھوٹی سی بریک لینا ہے. بریک کے بعد آپ سے ملیں گے اور آپ کی فون کالز کے ساتھ ساتھ ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے. آج خوش اخلاقی پہ بڑے خوش اخلاق طریقے سے آج حد کر دیں، اتنی خوش اخلاقی سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں. یقیناً آپ خوش اخلاق ہیں، بڑے پیار اور محبت سے اور بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. یہ تو میں بس ایک مذاقن کہہ رہا تھا، کیونکہ خوش اخلاقی موضوع ہے، تو جب اس کا آغاز چاہتے ہیں ہم کہ وہ بھی خوش اخلاقی اور مسکراتے چہروں سے ہو. تو چلتے ہیں ایک بریک کی طرف.